علماء یہود کے اختلاف اور کتمان حق کو بیان کیا ہے کہ یہودی اگر اس طرح کا اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل ان کے سامنے رکھ دی ہیں اور وہ ضد کے اوپر اتر آئے ہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ پہلی ساری امت ایک عقیدہ توحید پہ جمع تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں توحید کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے لوگ موحد تھے، ایک اللہ کے پجاری تھے۔ بعد میں کئی نبی آئے نوح علیہ السلام تک، ان سارے نبیوں کے زمانے میں امت میں اختلاف نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی امت ہے جنہوں نے توحید کے اندر اختلاف کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے 4 بزرگ اس امت میں گزرے تھے جو اولیاء اللہ تھے، بزرگان دین تھے، اچھے لوگ تھے، اپنے دور کے حق اور سچ کے ولی تھے۔ وہ امت کو گائیڈ کرتے رہے، قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے، امت کو ایک دین کے اوپر چلاتے رہے۔ اس دور میں لوگوں کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، وہ بیچارے یکے بعد دیگرے پھر فوت ہوتے گئے، تو لوگوں کو ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت ہو گئی تھی۔ اپنے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ انہیں اپنا پیر سمجھتے تھے اور عوام ان کی ساری مرید تھی۔ اس وقت وہ پیر بھی سچے تھے اور مرید بھی سچے تھے، صحیح دین پر تھے۔ تو لوگوں میں یہ بات مختلف ہی ہونے لگی ہے کہ اب ان کے چلے جانے کے بعد عبادت میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، سمجھانے والا ہے کوئی نہیں، بڑا ہمارا ہے کوئی نہیں، کوئی وڈ وڈیرا رہا نہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ ایسے کریں، بزرگوں کی حاضری کو لازمی بنائیں۔ بزرگوں کی حاضری کیسے ہوگی؟ ان کے بت بنا لیں اور اپنے معبد خانے میں رکھ دیں۔ عبادت تو آپ نے اللہ کی کرنی ہے، جب وہ بت آپ کے سامنے حاضر ہوگا تو آپ کی جو عبادت ہوگی اس میں دل لگی آ جائے گی اور مزہ آ جائے گا کہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبادت تو آپ نے اللہ کی کرنی ہے۔ وہ تو چونکہ موحد لوگ تھے، شیطان نے اتنی بات دل میں ڈالی اور خیال نہیں کیا کہ آگے جا کر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہوں نے 5 بزرگوں کی تصویریں بنائی ہیں، پتھر تراش کر کے، جسے دو لفظ میں بت کہتے ہیں، اور ان کو اپنے معبد خانے میں رکھ دیا ہے۔ عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے، ان مورتیوں کی نہیں کرتے تھے۔ بس صرف یہی ہے کہ بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں تسلی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے موجود ہیں، ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بت تراشے تھے، بعد میں ان کی اولاد آئی، بت چونکہ پہلے سے معبد خانے میں پڑے تھے، شیطان نے پھر ان کے دلوں میں پٹی پڑھائی ہے کہ لو جی تمہارے وڈ وڈیرے جو گزرے ہیں وہ انہی کی پوجا کرتے تھے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب چونکہ وہ سامنے تو ہوتے تھے اور پہلے جو ان کے آباء و اجداد گزرے تھے
ان کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کس کی ہوتی تھی؟ اللہ کی۔ ان کی نیت ٹھیک تھی۔ اب شیطان یہ پڑھا انہی کی عبادت کرتے تھے، تمہارے سامنے ان کے سجدے کرتے نہیں تھے، سامنے پڑے ہوتے تھے، اور کوئی خدا نہیں، یہی خدا ہیں جو 5 تن پاک ہیں، انہی کی پوجا کرتے تھے، آپ نے بھی انہی کی پوجا کرنی ہے۔ بس وہاں سے پھر یہ شرک اور بت پرستی کی بنیاد شیطان نے ڈروا دی ہے انسانوں سے، اور وہاں سے شرک شروع ہو گیا ہے اور اختلاف توحید میں شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی اختلاف کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ چلتا آ رہا ہے اختلاف، اور آج تک وہ اختلاف چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توحید میں اختلاف تھا نا، مشرکین عرب جو تھے، بت پرست جو تھے، انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا ہے، وہ اسی طرح شرک کے اوپر رہے۔ یہودی اپنے شرک کے اوپر رہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی اپنے شرک کے اوپر رہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے یا خود خدا کہہ دیا کرتے تھے، قرآن کے اندر بات کھڑی ہے۔ تو شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ختم نہیں ہوگا کہ ہم نے شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھانی ہے۔ آواز اللہ کے پیغمبر نے شرک کے خلاف اٹھائی، صحابہ نے اٹھائی، اماموں نے اٹھائی، ولیوں نے اٹھائی، اور آج کل کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ جس کے مقدر میں اللہ نے توحید لکھی ہوگی، ہدایت لکھی ہوگی، اسے مل جائے گی، اور جس کی تقدیر میں نہیں ہوگی اسے نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ جو ہیں دنیا میں امۃ واحدہ، وہ ایک دین کے اوپر چلنے والے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا ہے؟ پھر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اسی دین توحید کے اندر جو میں نے آپ کے ایک صورت بیان کر دی ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے، پھر آگے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ دنیا میں ایک ہی دین کے اوپر چلنے والے تھے۔ بس جب اختلاف ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حق والا گروہ اور دوسرا باطل گروہ، تو اللہ تعالیٰ نے حق والے گروہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور باطل کے دلائل کو باطل کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بحیثیت استاد بنا کے بھیجا ہے کہ آپ سمجھائیں ان کو، وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فبعث اللہ النبیین، جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبریاں بھی سنانے والے تھے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سنانے والے تھے۔ جنہوں نے وقت کے نبیوں کی بات کو مان لیا ہے اور حق والی جماعت کا ساتھ دیا ہے، تو ان کو اللہ کے پیغمبر جو ہیں خوشخبریاں سنا دیتے کہ آپ نے اچھا کیا ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، جو نیک کردار والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری تھی۔ ومنذرین، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کو بات کو نہیں مانا ہے، اللہ کے عذاب سے پیغمبر نے ڈرایا ہے، خبردار ہو جاؤ، اگر آپ اسی روش کے اوپر رہے، اسی دین کے اوپر رہے، اسی مذہب کے اوپر رہے اور شرک کے اوپر جمے رہے، تو پھر کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، نبیوں کو بھیج دیا ہے، باقی اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ہیں بالحق، جو بالکل سچی کتابیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو استاد ہیں وہ بھی آسمان سے بھیجے ہیں، اور ان کو اللہ نے نصاب بھی خود دیا ہے کہ یہ پڑھ کر لوگوں کو سنانا ہے۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، صحف ابراہیم آئے ہیں، صحف آدم آئے ہیں، صحف شیس آئے ہیں،
صحف نوح آئے ہیں، جن جن پیغمبروں کے اوپر اللہ نے چھوٹی کتابیں نازل کی ہیں یا بڑی کتابیں نازل کی ہیں، دنیا کے اوپر اللہ نے جتنی شریعتیں بھیجی ہیں اتنی ہی 7 کتابیں بھیجی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیوں بھیجی کتاب، نبی کیوں بھیجے ہیں، کتابیں کیوں بھیجی ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کریں وہ اللہ کے نبی بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس مسئلہ توحید میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے مسئلہ توحید کے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے، کتابیں بھیجی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر وہ کتابیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھائیں کہ اصل حقیقت یہ ہے اور تم کس حقیقت کو اوپر چل رہے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ نکالا، پھر کیا بنا ہے، توجہ میری طرف کرنا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، پہلے تو اختلاف چلو چلا آ رہا تھا، پہلے ہو سکتا ہے اختلاف بھول سے بھی ہو سکتا ہے، نا سمجھی سے بھی ہو سکتا ہے، نادانی سے بھی ہو سکتا ہے، جہالت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو پہلے اختلاف چلا آ رہا تھا۔ لیکن اگر اللہ کا نبی آ گیا ہے اور اس نے صحیح مسئلہ بیان کر دیا ہے تو اب تو بھول ختم ہو گئی ہے، اب تو جہالت ختم ہو گئی ہے، اب تو نادانی و ناسمجھ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب سمجھا رہا ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی ہے، اور پھر اللہ کی بھیجی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے، لہذا اب جہالت نہیں رہی۔ اب جب جہالت نہیں رہی تو آگے اللہ تعالیٰ پھر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا ہے نبیوں کے آنے کے بعد، فیہ اس مسئلہ توحید میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ جن کو کتابیں ملی تھیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح اور کھلے دلائل اللہ کی طرف سے آ چکے تھے، بغیم بینہم، اللہ کہتے ہیں یہ اختلاف کیا تھا آپس میں ضد کرتے ہوئے۔ اب جہالت نہیں ہے، اب نسیان نہیں ہے، اب خطا نہیں ہے، اب ناسمجھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد اب جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کن لوگوں نے کیا ہے؟ 3 باتیں اللہ نے کی ہیں۔ سب سے پہلے اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے جن کی طرف اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں اور وہ کتابوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ معلوم ہو گیا ہے کہ مولویوں نے اختلاف کیا ہے، پڑھے لکھے آدمیوں نے اختلاف کیا۔ جو پڑھے لکھا آدمی وہ جاہل تو نہیں ہے نا، وہ نا سمجھ تو نہیں ہے۔ الا الذین اوتوہ، جن کو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں شاید مولوی ہونے کے بعد بھی کسی کو مسئلے کا علم نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد اختلاف کیا ہے کہ میں نے ان کے سامنے کھول کھول کر واضح دلائل کے ساتھ مسئلے کو واضح کر دیا تھا۔ کوئی لکی چھپی بات نہیں تھی، کوئی ڈھکی بات نہیں تھی، کوئی مخفی بات نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ من بعد ما جاءتہم البینات، واضح دلائل، نبیوں نے معجزات بھی دکھائے ہیں، عقلی دلائل بھی پیش کیے، نقلی دلائل بھی پیش کیے، وہی دلائل بھی پیش کیے، سب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ کیوں اختلاف کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے ہی۔ جب بندہ ضد پہ اتر آتا ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو سارا قرآن پڑھ کر سنا دو تو وہ جو کہے میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننا ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک سمجھانا ہے آج کل کے ایک عالم دین کا، اور ایک سمجھانا ہے اللہ کے نبی کا۔ کیوں بھائی فرق ہے کہ نہیں؟ تو جنہوں نے اللہ کے نبی کے براہ راست زبان سے مسئلہ سنا ہے انہوں نے نہیں مانا ہے، تو اب بھی ضد نہیں تو ضد کہیں اور سے لے کر آئیں گے، ضد جو کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں 3 باتیں اختلاف کیا ہے مولویوں نے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں نے۔ کب کیا ہے؟ جس وقت ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ کیوں کیا ہے؟ بغیم بینہم، ضد کی ہے، ضد، نادانی کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان حالات کے اندر فہد اللہ الذین آمنوا، اب اللہ نے ہدایت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس حق کے مسئلے میں جس میں وہ
یہود کے مولوی اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جن کو ہدایت ملی ہے بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے ملی ہے، اللہ کے اذن سے ملی ہے، اللہ کی توفیق سے ملی ہے۔ ان حالات میں جب لوگ اختلاف کر رہے تھے، کچھ اللہ والے وہ بھی تھے جو اللہ کے سچے دین کے اوپر چلنے والے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ نے جن جن کو چن لیا ہے ان کو ہدایت کے ساتھ نواز دیا ہے، اور جو ضد کے اوپر اتر آئے ہیں اللہ کہتے ہیں جاؤ جہاں جاتے ہو، تم نے ضد کی ہے مسئلہ سمجھنے کے بعد، میں رب نے تمہیں ہدایت کی توفیق بھی نہیں دینی ہے۔ ہر نبی کے دور میں یہی رہا ہے۔ یہاں پہ خصوصیت سے یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ علم آ جانے کے بعد اختلاف کرنے والے ہیں، کتابیں مل جانے کے بعد اختلاف کرنے والے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں بیچاروں نے۔ اللہ کہتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو اور قرآن کو اور مذہب اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو پہچاننے کے بعد مسئلہ نہیں سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی ضد پہ اتر آتا ہے تو پھر جو نہیں سمجھتا زبان سے تو پھر لو تلوار، جہاد کرو، سیدھا کرو ان کو۔ جو سیدھے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے زبان سے، جو نہیں سیدھے ہوتے تو پھر تلوار اٹھاؤ اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی جہاد کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حجاز کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر یہودیوں سے جہاد ہوتا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اخرج الجہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جزیرہ عرب سے سارے یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا۔ کیوں؟ ضدی لوگ تھے، جان بوجھ کر ضد کر کے نبی پاک کی بات کو نہیں مانا ہے، اسلام کو نہیں مانا ہے، قرآن کو نہیں مانا ہے، تو نہیں مانے گا پھر اس کو وہی حشر ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چوتھی مرتبہ جہاد کی ترغیب فرما رہے ہیں کہ پہلے زبان سے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اللہ نے زبان سے مسئلہ بیان کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے، سب کو سمجھایا ہے، لیکن جو نہیں نہ مانتا یہ پھر آخری آپشن ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس دھرتی میں جس کو اللہ نے بنایا ہے اس پہ نظام بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔